بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذه الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، آج کا دن ملک ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 6 دسمبر ہے. 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس سے اس ملک کے اندر 2 نظریے، 2 منصوبے نکل کر سامنے آئے. ملک کی ایک بہت بڑی آبادی کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی گئی، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ملک کو چنا تھا، اس ملک میں رہنے کو چنا تھا. جب ہمارے اس ملک کی تقسیم ہوئی، بٹوارا ہوا، اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ آپشن موجود تھا، وہ چاہیں تو یہاں رہیں یا چاہیں تو ایک جو نیا ملک وجود میں آیا تھا وہاں منتقل ہو جائے. لیکن ایک بڑی آبادی نے اسی ملک میں رہنا پسند کیا اور یہیں کا باشندہ بن کر زندگی گزارنا پسند کیا. لیکن ملک کی سیاست کا رنگ بدلا، فرقہ پرست طاقتوں نے سر اٹھایا اور ان کی ناپاک کوششوں کی بنیاد پر ملک کے اندر بڑا زبردست مذہبی اختلاف قائم ہوا. ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے نے اپنے مذہب کی دیوار کو بیچ سے ہٹا کر اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا تن من دھن جھونک دیا تھا. اور چند سالوں کے بعد ملک تقسیم ہوا اور پھر اس کے بعد یہاں 2 نظریے قائم ہوئے، اور پھر یہ فرقہ پرستی کی آگ پھیلتی گئی اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلمانوں کو اس ملک میں کمزور کر دیا گیا، اور اسی کے نتائج ہمیں پھر دیکھنے کو ملے. اور پھر وہ سیاہ دن آیا 6 دسمبر کا، جس میں اللہ کے ایک مقدس گھر کو فرقہ پرست لوگوں نے، فرقہ پرست طاقتوں نے شہید کر دیا. وہاں سے ملک کے مسلمانوں کا مستقبل اور ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کا ایک بڑا شدید امتحان تھا. بس چنانچہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. میں ان تمام چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہوئے صرف اس طرف متوجہ کروں گا کہ تب سے لے کر آج تک کے جو حالات مسلمانوں کے اس ملک میں ہیں، اور کتنے ہی اتار چڑھاؤ کو ہم نے دیکھ لیا، کتنے ہی چہروں کو بے نقاب ہم نے ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کتنی ہی سیاسی جماعتوں نے ہم سے اپنی ہمدردی کے دعوے کیے اور وہ وقت آنے پر ہمیں تنہا چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور کس طریقے سے مسلمانوں کو زوال کا شکار بنایا گیا اور پیچھے ہٹایا گیا، اور پھر یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ مسلمانوں کے وجود سے اس ملک کو پاک کرنے کی تحریک چلا دی گئی کہ یہ ملک صرف ہمارا ہے اور مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہوئی قوم ہے اور انہوں نے یہاں آ کر قبضہ کیا. یہ ایک نظریہ عام کیا گیا اور اس نظریے کے شکار اس ملک کی ایک بڑی تعداد ہوتی چلی گئی. یہ ایک ایسا سیلاب تھا کہ جس کو تھامنا یا جس کو روکنا بڑا مشکل تھا. لیکن افسوس مسلمانوں کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی بیداری کا کوئی نام و نشان نہیں آیا. مسلمان آج بھی بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے، آج بھی فکر مند ہونے کو تیار نہیں ہے، آج بھی سوچنے اور غور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. آج بھی وہ اپنی من مرضی کی، اپنی منچاہی زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے.
تو متوجہ صرف اس طرف کرنا ہے کہ یہ حالات اور یہ تاریخیں ہمیں بار بار یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم فکر مند ہو جائیں۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر بیداری نہیں آتی ہے، فکر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو پھر آگے آنے والا مستقبل اس سے کہیں زیادہ سیاہ اور خطرناک ہے۔ بس اسی نقطے کو آپ سب کے دلوں کے اندر بیدار کرنے کی غرض سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خدا ہم سب کو بیدار کر دے، فکر مند کر دے، اور اس ملک میں ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کے اندر وہ صلاحیتیں اور استعداد پیدا کر دے۔ دیکھیے، قومیں دنیا کے اندر وہی ترقی کر پاتی ہیں کہ جو اپنا ایک نصب العین طے کرتی ہیں، جو اپنا تن من دھن سب کچھ جھونک دیتی ہیں۔ اور قرآن بار بار یہ بات کہہ چکا ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت ہمیں یہی بات سکھاتی ہے اور یہی درس دیتی ہے کہ اس روح زمین پر کامیاب وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی محنت کی ہے۔ وہ تقدیر کے معاون منت ہو کر نہیں بیٹھے رہے، بلکہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب جھونک دیا۔ پھر قدرت نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کو ان کی قربانی اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر عروج نصیب ہوا۔ بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے، بغیر عزم کے، بغیر حوصلے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے سامنے سب سے بہترین مثالیں انبیاء علیہم السلام کی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے احوال ہم دیکھیں کہ کن اتار چڑھاؤ سے ان کو گزارا گیا، کن امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا، اور کیسی مشکل ترین چیزیں ان کے سامنے آئیں، اور انہوں نے صبر اور تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ ان مشکلوں کا قربانیاں دے کر سامنا کیا۔ تو نتائج بھی پھر دنیا نے دیکھے کہ کامیاب اور فتح ان کو ہی نصیب ہوئی۔ بغیر کچھ کرے تو یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ ایک گیہوں کا دانہ وہ اگر اسٹور میں پڑا رہے صاف ستھری جگہ، تو اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ اس سے خوشہ نکلے اور پھر اس سے ایک پودا اگے اور پھر وہ ایک دانے سے کئی دانے بنے۔ اس دانے کو بھی زمین کے اندر خاک میں ملنا پڑتا ہے، اپنے وجود کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور پھر تب کہیں جا کر اس ایک دانے سے ایک لہلہاتا ہوا پودا اگتا ہے، اور پھر اس میں سینکڑوں دانے نکلتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ جب تک انسان کچھ چاہے گا نہیں، کچھ کرے گا نہیں، اپنا کچھ جھوکے گا نہیں، تب تک اس کو کچھ بھی نہیں ملا کرتا۔ اور یہی حال قوموں کا بھی ہے کہ قومیں بھی جب تک کچھ لگاتی نہیں ہیں، بیدار نہیں ہوتی ہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ چاہے لاکھ دعائیں کرتی رہیں، چاہے صوم و صلات کی پابند بن جائیں، چاہے تہجد گزار بن جائیں، وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر بیدار مغزی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، باطل کے اندر جو مکاری اور عیاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس مکاری اور عیاری کو سمجھ کر اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جب اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب انسان اپنے بس کا سب کچھ جھونک دیتا ہے، تب اس کا دست قدرت آگے بڑھتا ہے اور وہ پھر انسان کو تھامتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر ایسی جگہ سے مدد ہوتی ہے، ایسے نقطوں سے مدد ہوتی ہے کہ پھر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی قربانیاں دیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن نے کہاں کہاں کن کن الفاظ میں، کن کن تعبیروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوبصورت واقعات کو نقل کیا ہے، کیسا کیسا اللہ نے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی دی، ہر قسم کی قربانی دی۔ یوں ہی خلیل نہیں بنا لیے گئے تھے، یوں ہی اللہ نے اپنا دوست نہیں کہہ دیا، نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی، دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے، الاؤ دہکایا گیا، آگ بھڑکائی گئی، ایندھن اکٹھا کر کے آگ کے الاؤ جلائے گئے، حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، اپنے وجود کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بشاست کے ساتھ خوشی خوشی آگ میں، یہ نہیں کہ کس مسا کے مجبوری میں حالات کا شکار ہو کے نہیں، خوشی خوشی آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، پھر اللہ کی قدرت نے کام کیا اور قرآن نے کہا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے اس جلانے والی آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ کس حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے آئے۔
آگ میں ڈال بھی دیا گیا، پھینکا جا رہا ہے، اللہ کا حکم آیا، پہلے نہیں ہوئی آگ ٹھنڈی۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اب ان کو جس آگ میں جلایا جائے گا وہ آگ جلے گی نہیں، اللہ کا حکم ہو گیا نہیں۔ امتحان پھر کون سا رہا؟ اللہ تو اس بات پر بھی قادر تھا نا کہ وہ آگ ہی نہیں جلتی، وہ لکڑیاں ہی نہیں جلتی، وہ ایندھن ہی نہیں جلتا، وہ کوششیں کر لیتے لیکن آگ ہی نہیں جلتی۔ لیکن آگ بھی دہک اڑ رہی ہے، آگ بھی بھڑک رہی ہے، اس کی بڑی بڑی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور جھلسا دینے والی آگ نظر آ رہی ہے، جل گئی آگ بھی، دیکھنے لگی آگ، وہ آخری گھڑی کا امتحان، لیکن آپ اس کے لیے بھی تیار، لگا دی چھلانگ۔ جب وہی بات کہ جب انسان اپنے بس کا سب کچھ کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ جھونک دیتا ہے، پھر اللہ کا دست قدرت آگے بڑھتا ہے اور وہ اس کو تھامتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یوں ہی ذبیح اللہ تو نہیں بن گئے، گھر بیٹھے نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے نہیں، چھری کے نیچے لیٹائے گئے اور چھری گلے پہ رکھ دی گئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھیرنی بھی شروع کر دی، پہلے ہی دمبا آ جاتا، قربان گاہ پہنچنے سے پہلے ہی دمبا آ جاتا، لیکن آخری درجے کا امتحان ہو رہا ہے کہ قربان گاہ میں مذبح میں پہنچ گئے، لیٹا بھی دیے گئے، باپ اور بیٹے کے درمیان میں مکالمہ بھی ہو گیا۔ ایک بچہ اپنے باپ سے بس احترام گزارش کر رہا ہے کہ ابا میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، میں کرتا جو پہنا ہوا اس کرتے کو اتار دیجئے، کہ ماں کرتے کے اوپر میرے خون کے داغ دیکھ کر وہ رو نہ پڑے۔ ایسا مکالمہ ہو رہا ہے، ہاتھ پیر بھی باندھ دیے گئے، زمین پہ لیٹا دیے گئے، چھری کو تیز کر دیا گیا اور چھری گلے پہ رکھ کے چلا بھی دی گئی، لیکن نہیں کٹا، آخری درجے کا امتحان۔ پھر جا کے اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پھر اللہ نے آسمان سے جو ہے فدیہ اتارا، چھری کے نیچے لیٹنا پڑا، کتنی بڑی قربانی دینی پڑی، دعاؤں سے تو کام نہیں ہوا نا، قربانی دینی پڑی، میدان عمل میں آ کے کھڑا ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کیسی آزمائش سے آئے، ننھی سی جان ہے، معصوم سی جان ہے، ابھی چند روز چند مہینے ولادت کے ہوئے ہیں، اور ماں کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور اس صندوق کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ ماں نے صندوق میں لیٹایا اور اس صندوق کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دی۔ وہ ننھا سا معصوم سا بچہ وہ دریائے نیل کی موجوں کے تھپیڑے کھاتے جس شخص کے ظلم سے بچانے کی تدبیر ہو رہی ہے اسی کے محل کے کنارے جا پہنچے، ننھی سی جان کو دریا کے حوالے کیا گیا، وطن چھوڑنا پڑا، وطن بدر ہونا پڑا۔ پھر موسیٰ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل ملا کہ اللہ سے کلام کرنے والے، کیسی قربانی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش بڑی عجیب و غریب، پوری کائنات میں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ کے اوپر کیا کیا نہیں گزری، کیسی مشکل باتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیسے تانے تشنی سماج کے سننے پڑے، سماج نے بائیکاٹ کر دیا، لوگوں نے لاچن لگا دیا، آپ کی عزت پر عزت کو داغدار بنانے والی باتیں کہنے لگے کہ مریم نے اعوذ باللہ جو ہے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی پاداش میں یہ بچہ وجود میں۔ اللہ نے کہا خاموش کر دیا ابھی بھی مریم، آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ خاموش ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں، اور اسی کمرے میں حضرت مریم رہتی، اپنے دن گزارے، اللہ نے انتظام کر دیا کہ تمہارے پاس کھانا آئے گا، اور خاموش رہیے گا، صبر کریے گا، یا آپ کا جو بچہ پیدا ہوگا یہ بڑا عجیب شان والا ہوگا، اور یہ خود کلام کرے گا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلہ نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے کلام کیا، اپنی ماں کی گود سے کلام کیا۔ ایک معصوم ننھا بچہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا، وہ تانا کسنے والے لوگوں کو، اعتراض کرنے والے لوگوں کو، الزام لگانے والے لوگوں کو ماں کی گود سے جواب دے رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ وہ کیسی قربانی سے گزرنا پڑا ماں کو، کیسے امتحان سے گزرنا پڑا ماں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تاریکی میں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کی محنت اور جدوجہد اور قربانی، نہیں گھبرائے، نہیں پریشان ہوئے، نہیں ہمت ہاری، نہیں حوصلہ ٹوٹا، نہیں باطل کے سامنے جو ہے آپ کمزور پڑے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی دور، 13 سال مکی زمانہ، اور اس کے بعد مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بھی مسلسل دشمنوں کی حرکتیں اور سازشیں باز نہیں آئیں، اور جو 13 سال مکہ کے ہیں کیسے آزمائش کے ہیں، کیسے امتحان کے ہیں، راستہ بند کر دیا گیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا،
3 سال شب ابی طالب کی آپ اپنے نبی کو پڑھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے نا، سینے سے لگائیے، دل سے لگائیے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی زندگی میں حالات کو، کیسے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وہ ہمت اور وہ حوصلہ آپ کو وہاں سے ملے گا۔ شب ابی طالب کے 3 سال بائیکاٹ کے، پتے چبا کر، درختوں کی چھالیں اتار کر ان کو کھا کھا کے دن گزارے ہیں، اور پھر آخر میں وہ طائف کا سفر، وضیعت ناک درد اندوز طائف کا سفر، بڑی امید کے ساتھ آپ جو ہے مکہ سے طائف گئے کہ مکہ والے تو نہیں مانتے، شاید طائف کے لوگ مان جائیں، بڑی امید لے کر گئے، لیکن ان کی ستم رسیدی کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے بات سننے کی بات تو دور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، وہ پتھر مارتے جا رہے ہیں، وضیعتیں پہنچاتے جا رہے ہیں، وہ آپ کو شدید زخمی کر چکے ہیں، آپ غشی کھا کے زمین پہ گر رہے ہیں۔ ایسا صبر و تحمل، ایسی آزمائش کی وادیوں سے جب گزرے تو خدا نے حبیب اللہ فرمایا، اللہ نے پھر معراج پہ بلایا کہ نبی زمین والے آپ کو نہیں پہچان پا رہے، آپ ہمت مت ہاریے، آپ دیکھیے اپنا مرتبہ، آپ معراج پر آئیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امتحان دینے پڑے، آزمائشیں ہوئیں، قربانیاں دینی پڑی، پھر اس کے بعد قدرت نے ان کا ہاتھ تھاما اور مدد فرمائی۔ تو قوموں کے اوپر حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے، وہی قومیں ان حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور وہی قومیں ان حالات میں فتح یاب ہو سکتی ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن قوموں نے اپنے آپ کو میدان عمل کے لیے تیار کیا، اور جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اور جو صرف دعائیں کرتے رہے، جو صرف صدقہ اور خیرات ہی کرتے رہے اور اصل کرنے کے کام نہیں کیے، تو وہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ یاد رکھنا، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ ایک وقت تک ہمارا امتحان چل رہا ہے اور چلے گا، اگر ہم اس امتحان کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ہمارے وجود کو مٹا کر دوسرے اپنے بندوں کو لا کے کھڑا کر دے۔ وہ محتاج نہیں ہے، نہیں، اللہ کا دین محتاج ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، ضرورت ہمیں ہے نا۔ وہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو ہی بیت اللہ کے لیے قبول فرما لیا۔ یہ بھی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو قومیں وہی کامیاب ہو پاتی ہیں، وہی فتح یاب ہو پاتی ہیں جو اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، جو محنت کرتی ہیں، جو قربانیاں دیتی ہیں، جو اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو بناتی ہیں، وقت اور حالات سے پنجہ آزمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ ابھی باطل کتنی طاقت سے آئے، کتنی شدت سے آئے، کتنی تعداد کے ساتھ آئے، وہ نیست نابود ہو جاتا ہے اور حق غالب آ کر رہتا ہے۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ حق کے آنے سے پہلے باطل پوری طاقت سے آئے گا، تبھی تو حق ثابت ہو پائے گا۔ آپ میٹھے کا مزہ اور اس کی لذت تبھی آتی ہے نا کہ جب آپ کھٹا یا تھوڑا اسپائسی چرکا آپ نے ٹیسٹ کر لیا، تبھی تو میٹھے کی قدر آپ کو معلوم پڑے گی۔ آنکھوں کی بینائی کی قدر وہی جانے گا جس کی بینائی چلی گئی یا کمزور ہو گئی، اور جو آلریڈی دکھ رہا ہے اس کو کیا قدر اس چیز کی۔ تو جب تک باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ نہیں آتا، اپنے پورے زور کے ساتھ نہیں آتا، اپنی شدت کے ساتھ نہیں آتا، اپنے اقتدار کے ساتھ نہیں آتا، اللہ باطل کو پورا موقع دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، کبھی نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں کہ باطل پھسپھسا سا رہا اور اس کو اہل حق نے ختم کر دیا، نہیں، پوری طاقت سے آیا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون پوری طاقت سے تھا، اقتدار اس کا ہے، سلطنت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، دور دورہ اس کا ہے، رعب اور دبدبہ اس کا ہے، کوئی اس کے سامنے سر اٹھانے والا نہیں، کوئی حق گوئی کرنے والا نہیں، کسی کی جرت اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے خلاف چلا جائے۔ سر اٹھانے والوں کو، حق بولنے والوں کو، حق کی صدا لگانے والوں کو کچل دیا گیا، بیڑیاں ڈال کے زندانوں میں ڈال دیا گیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، پورے تسلط کے ساتھ باطل، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ باطل، حق بالکل کمزور پڑ گیا۔ پھر اللہ نے وجاء الحق وزهق الباطل، پھر باطل کی حیثیت دیکھی کہ وہ پانی کے اوپر اٹھنے والے بلبلوں سے بھی زیادہ کمزور نکلے۔ تو باطل کو اللہ پورا موقع دیتا ہے، سلطنتیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، حکومتیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پولیس اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میڈیا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پوری طاقت کے ساتھ دندناتا وہ پھرتا ہے، اپنی مرضی کا مالک وہ ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا آخر میں شکست ہی ہوتا ہے، اور اسے شکست اس وقت ملتی ہے کہ جب اہل حق اپنے آپ کو باطل کو شکست دینے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ اہل حق گھر میں بیٹھے رہے، ہمت ہار جائیں، حوصلے پست پڑ جائیں، عملی میدان میں بالکل کورے ہو جائیں، علم کے اندر بالکل جہالت ان کے اندر جو ہے غالب آ جائے، تو پھر تو باطل قائم رہتا ہے۔
لیکن جب اہل حق کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کر لیتے ہیں، اللہ نے جو اصول بتائے ان اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، تو پھر باطل پھسپھسا ہو کر نیست نابود ہو کر مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اہل حق پہلے تیار ہوں، اہل حق پہلے کھڑے ہوں، وہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور تیاری صرف سوچ لینے سے نہیں ہوگی، بیان اور تقریروں سے نہیں ہوگی، جب تک عملی زندگی نہیں بنے گی، اپنے کردار کو پوری طرح سے ایک مومنہ سانچے میں نہیں ڈالا جائے گا، مومن سانچے میں نہیں ڈالے، جب تک نہیں ہوگا کچھ۔ وہ سوچ لینے سے، یوں صرف باتیں کر لینے سے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو تیار، اور اس درجے کا تیار کرنا پڑے گا جس درجے باطل نے تیاری کر رکھی ہے۔ اس کی جو تیاری ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو مکاری اور عیاری ہے، اس حد تک اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، چاہے کتنے ہی ریسورسز کی کمی ہو، افراد کی کمی ہو۔ اللہ کی مدد افراد کو دیکھ کر اور اسباب کی بنیاد پہ نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد ایمان اور عزائم کی بنیاد پر آتی ہے، کہ بندے میں ایمان اور یقین کتنا ہے اور اس کے عزائم کتنے بلند ہیں، لیکن آج ان دونوں چیزوں سے امت مسلمہ جھوج رہی ہے۔ ایمان اور یقین کا حال یہ ہے کہ باطل کا خوف تو دل میں ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ باطل کا خوف ہے دل میں، باطل سے تو ڈر رہے ہیں، اورنگا بلّہ سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ ان کی مار، ان کی پولیس سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہوتا، تو جو حالات ابھی چل رہے ہیں ان حالات میں ایمان میں اور اضافہ ہوتا۔ لیکن مسلمان پست ہوتا جا رہا ہے، کمزور پڑتا جا رہا ہے، اتنا پست اور اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو وہ اتنا بے حس۔ واقعتاً میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی فی الحال اس وقت جو بے حسی ہمارے اندر ہے وہ دوسری کسی قوم میں دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ بے حسی سے مراد یہ ہے کہ آج جس قدر ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مسلمان بالکل خاموش ہے، وہ بالکل خاموش ہے، وہ کسی دوسری قوم میں وہ چیز نہیں دکھتی۔ آپ ابھی کل پرسوں کا ایک حادثہ دیکھیں نا، رتلام کا وہ حادثہ دیکھیں، وہ 3 ننھے منھے معصوم سے بچوں کو ایک زہر پلایا ہوا لڑکا وہ کس درندگی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، چپل سے مار رہا ہے نا، اور ایک بچے سے پٹتے ہوئے اس کی زبان سے امی اور اللہ کا لفظ نکلا تو 2 چپلیں اور اس نے اسے رسید کر دی۔ وہ بچے معصوم مجبور ہو کر انہیں کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہنے پڑے۔ ہم میں سے آدھے سے زیادہ تو ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں، وہ کہیں گے کہ مولوی صاحب کیا بتا رہے ہو ہمیں۔ یہ بے حسی ہے۔ اور ایک قوم وہ ہے کہ ملک کی سرحدوں کے پار، خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ اپنے دھرم، اپنی برادری کے لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف احتجاج کر لیتے ہیں، وہ حکومت کو للکار دیتے ہیں، وہ عدالتوں کو للکار دیتے ہیں۔ یہ حص ہے اپنوں کی، اور اسی حص سے آج ہم محروم ہیں۔ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہمارا تو کیا لینا دینا، وہ رتلام کا لینے والا ہے۔ وہ یہ کمنٹس لوگوں کے تھے کہ غلطی کی ہوگی یار، اس نے غلط کام کرے ہوں گے کچھ ایسے، تبھی تو وہ پٹا۔ کیا ضرورت تھی پھر محمد بن قاسم کو سندھ میں آنے کی؟ ایک مسلمان عورت نے یہی تو خط لکھا تھا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اقتدار لے کے بیٹا ہے اور تیرا خون نہیں کھولا، کہ تیری قوم کی ایک بہن کا ہاتھ کسی غیر نے بددیانتی کے ساتھ پکڑا اور تو اقتدار کے نشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وجود کو آگ لگ گئی محمد بن قاسم کو، ہزاروں کلومیٹر دور چل کر وہ سندھ کی سرزمین پہ فقط 17 سال کی عمر میں آ کے وہاں کے ظالم راجہ کو، راجہ دہائر کو اس کی اس حرکت کا سبق سکھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا وہ تیرا میرا رشتہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کہ اس روح زمین پر کسی بھی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو، اس ظلم کو دیکھ کر میرا وجود لرز اٹھے، میں تڑپ جاؤں، میں سسک جاؤں کہ یہ میرے جسم پہ زخم لگا ہے، یہ میرے جسم پر زخم لگا ہے۔ اب اس سے میرا ایک فرد زخمی ہوا ہے، مجھے پوری قوم کو نہیں جھوکنا، مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے قوم بیدار ہو جائے، یہ بے حسی ختم ہو جائے، یہ بیداری ہمارے اندر آ جائے۔
تو قوموں کے اندر جب یہ بے حسی غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ قومیں کچھ بھی نہیں کرتی، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر دینا تو پھر اللہ مدد نہیں کرتا کہ نالائقوں میں نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے، کیا نہیں ہے تمہارے پاس، کس چیز کی کمی ہے؟ دولت تمہارے پاس ہے، اتنی دولت ہے تمہارے پاس ہے کہ تم شادیوں میں رنڈیاں نچا رہے ہو، تم آرکسٹروں کو بلا کر شادیوں میں تماشے کر رہے ہو، تم بینڈ باجوں میں لاکھوں روپے پھونک رہے ہو، تم ڈی جے باجے بجا رہے ہو. وہ وہاں تو تمہارے پاس دولت کے انبار ہیں، وہاں تو تمہیں یہ بات نہیں ہوتی، وہاں تو پیسہ تمہیں لٹانے میں تمہاری جیب خالی ہوتی ہوئی نہیں دکھتی. بڑے بڑے محل، کروڑوں کے مکانات، عالیشان مکانات بنانے میں تمہاری تجوریاں خالی نہیں ہوتی، لاکھوں کی گاڑیاں خریدتے ہوئے تمہارے بینک بیلنس کم نہیں ہوتے، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہوئے، برانڈڈ فون استعمال کرتے ہوئے، برانڈڈ جوتے پہنتے ہوئے تمہارے جیب خالی نہیں ہوتے. اور جب قوم اور ملت کا معاملہ اور مسئلہ آ جاتا ہے تو تمہارے کاروبار مندے پڑ جاتے ہیں، تمہاری جیب خالی ہونے لگتی ہے. جب قوم کے کسی مسئلے پر دو پیسے خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو پیسے کھا جائیں گے، تو وہ ڈی جے بجانے والا تیرے لڑکے کی شادی میں ڈی جے بجانے آیا تھا، وہ جہنم کا اور اللہ کے عذاب کا سرٹیفکیٹ تیرے کو دینے آیا تھا، وہ کوئی اللہ کا ولی تھا جس کے ہاتھ میں تو نے ہزاروں روپے رکھ دی. وہاں تو تیرا یہ بیدار مغزی کا عنصر نہیں جاگا، وہاں تو نے نہیں دیکھا کہ یہ خائن ہے کہ دیانت دار ہے. وہ آرکسٹار والا جو آرکسٹار بجا کے گیا وہ تو ولی کامل نہیں تھا کوئی، اس کو تو دیتے وقت تیری روح بیدار نہیں ہوئی، تو نے یہ نہیں سوچا کہ میرا پیسہ غلط جگہ جا رہا ہے. دین کے تقاضوں پہ خرچ کرنے میں پیسہ صاحب غلط جگہ جا رہا ہے، ہم اپنے پیسوں کی بربادی کیوں کریں، ہے نا. وہاں پہ یہ بیدار مغزی کا عنصر جاگتا ہے، اب وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے نہیں کرنا. وہاں پھر ہمیں نہیں، ہم بڑی محنت سے کماتے ہیں صاحب، بال بچے پالنا ہے، ابھی ویسے دھندا پانی نہیں چل رہا، ابھی کیسے دے، ابھی کہیں ٹور بن جائے کہیں گھومنے جانے کا. مجھے تو شرم آتی ہے، مسلم نوجوان عیاشی کرنے جا رہے ہیں، بہن بیٹیوں کی عزت تار تار ہو رہی، وہ گوا کے بیچ گھوم رہے ہیں، اب بڑے فخر اور شان و شوقت کے ساتھ وہ اسٹیٹس چڑھا رہے ہیں کہ ہم گوا پہ ہم جو ہے عیاشی کرتے پھر رہے ہیں. کیا جواب دو گے تم ان قوم کی بہن بیٹیوں کا جنہوں نے 2 وقت کی روٹی کی خاطر، اپنی دوا دارو کے خاطر، اپنے گھر کا ضروری راشن پانی کی خاطر ان جو ہے وہ سموہ والوں کا کہ وہ لذت کا نشانہ بن گئی اور تم گوا کے بیچ گھوم رہے تھے؟ کیا جواب دو گے اللہ کی؟ کیا جواب دو گے اللہ کی؟ وہ محمد بن قاسم تم سے پوچھ لیں گے کہ میں تو ایک میری بہن کی پکار پر سب کچھ چھوڑ کے سندھ آ گیا تھا اور تو کہاں تک بیدار ہوا تھا، تیرے اندر کیا حسی آئی تھی؟ تو یہ قوم کو بیدار ہونا پڑے گا، یہ بے حسی ختم کرنا پڑے گی، یہ اپنے تعلق اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا، یہ ظالم سے پنجہ آزمائی کے لیے متحد ہونا پڑے گا، اپنے اندر وہ غیرت ایمانی کو بیدار کرنا پڑے گا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جھونکنے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. قوم کے جو مالدار سرمایہ دار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بہت اچھا مال و دولت سے نوازا، ان کے اندر یہ مزاج آنا ہے. آپ کا مال صرف صدقے اور خیرات اور مسجد اور مدرسوں تک محدود نہیں رہے. آج ہمارا مال کا مصرف صرف مسجد کی تعمیر میں لگا دو صاحب، مدرسوں کی امدادوں میں لگا دو صاحب، اور کچھ چھوٹا موٹا کچھ جذبہ اللہ نے دے دیا ہے تو کچھ سوشل کام کے ذریعے سے کسی کی دوا دارو یا کسی کا کوئی کام کروا دو صاحب. لیکن قوم کے جو بنیادی مسئلے ہیں، قوم کی تعمیری کام میں خرچ کرنے والے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتے. قوم کی تعمیر اور ترقی میں خرچ کرنے والے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک عام مزاج نہیں ہے، عام مزاج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے مولوی ہیں انہوں نے مال کو خرچ کرنے کے فضائل آپ کو صرف انہی لائنوں سے بتائے. یا تو وہ مسجد کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو کے آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتے ہیں، یا مدرسوں کے لیے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتے ہیں. قوم کی تعمیر اور ترقی کی کوئی بات نہیں کرتا. قوم کی تعمیر اور قوم کی ترقی کے تعلق سے مال کو خرچ کرنے کے فضائل کوئی نہیں بیان کرتا. اگر قوم کو تعمیری طور پر اور ترقی کے طور پر اور بنیادی طور پر کھڑا کرنے کے ادارے ہم نہیں بنائیں گے، اپنی نوجوانوں کی بہترین تربیت اور اصلاح کے ادارے ہم نہیں بنائیں گے، اپنی بہن بیٹیوں کو ذہنی طور پر ایک اچھی ماں بننے کے لیے ہم تیار نہیں کریں گے، پروڈکشن تو وہیں سے نکلتا ہے نا، وہیں سے قوم کا مستقبل، وہیں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، انہی کی گود میں پروان چڑھتے ہیں، اور وہی مائیں ہیں، انہی کی چھاتیوں سے دودھ پی کر بچہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ تو مستقبل کا معمار خانہ وہیں سے ہے. قوم کی بہن بیٹیوں کی اصلاح اور تربیت کے ادارے مسجد کمیٹیاں یا مسجد کے ذمہ داران اپنی مسجد کے حلقوں میں تعمیر نہیں کریں گے کہ اس محلے میں رہنے والے 50 گھر اور ان 50 گھروں میں رہنے والی بہن اور بیٹیوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے اس مسجد کا یہ ایک ادارہ ہے، اور یہاں اس محلے میں رہنے والی بہن بیٹیوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہم نے نظم و ضبط معلمائیں بٹھائی ہیں جو انہیں دین سکھا رہی ہیں، اخلاق سکھا رہی ہیں، دینی حمیت ان کے اندر بیدار کر رہی ہیں. وہ ادارے ہم نہیں کریں گے تو کہاں سے ان کی گود سے، کہاں سے ان کی کوکھ سے وہ بچے پیدا ہوں گے کہ جو ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا علم بغاوت کریں گے. اب دیکھو جتنے بھی فاتح ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے،
ان کی تاریخ دیکھو، ان کی ابتدا دیکھو کہ ان کی مائیں وہ تھیں، ان کی ماؤں کی قربانی، ان کی ماؤں کی محنت، ان کی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ فاتح وقت بنے۔ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ، خبر عام ہو گئی کہ احمد شاہ جو ہے شکست کھا گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ پوری سلطنت میں جو ہے غم افسوس اور صف ماتم مچ گئی۔ تنہا ان کی والدہ تھی جو یقین کے ساتھ اور جرت کے ساتھ یہ کہتی تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا شکست خوردہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں ماننے کو تیار نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں تیار ہے؟ کیونکہ اسے اپنی تربیت پہ یقین ہے۔ وہ اپنی تربیت پر یقین کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے جگر سے چمٹا کر وہ دودھ پلایا ہے جو طہارت اور پاکیزگی اور تقوی والا تھا۔ میرا بچہ باطل کے سامنے زیر ہو ہی نہیں سکتا، میرا بچہ باطل کے سامنے زیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پھر وہ بھی ہوا کہ چند روز بعد احمد شاہ ابدالی چلے آ رہے۔ تو یہ بھی کارنامے ہماری تاریخ میں ہے کہ جب مائیں اس معیار کی تھیں، ان کی کوکھ ایسی پاکیزہ تھی، ان کی سوچ اور ان کی فکر میں ایسی طہارت تھی، تو پھر ان کی گود میں پیدا ہونے والے اور کھلنے والے بچے وہ فاتح عالم ہوا کرتے تھے۔ تو کیا انتظام ہے قوم کی تعمیر اور ترقی کا؟ کچھ بھی نہیں ہمارے۔ وہ نوجوان جو ہمارے ہیں، وہ نوجوان جو ان کو مستقبل میں جو ہے ساری ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پہ ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا انتظام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں اس خانے اور اس شعبے میں خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہو۔ دو مسلمان فریقوں کے درمیان جھگڑا ہے اور دو مسلمان اپنی طاقت بھی، اپنی صلاحیت بھی، اپنی دولت بھی آپس میں ختم کر رہے ہیں، ان کے مقدمے چل رہے ہیں۔ ان کے درمیان صلح کرنے کا جذبہ آج کس کے اندر رہا کہ چلو بھائی ان کو بھی بٹھا لو اور ان کو بھی بٹھا لو اور صلح کروا دو؟ کوئی نہیں، لوگ مزے لیتے ہیں، ان کی بات ان سے اور ان کی بات ان سے۔ اچھا آج یہ ہوا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن بھائی ہیں آپس میں، اور ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر یہ حق ہے کہ اگر کوئی جب کنش ہو جائے، کوئی نااتفاقی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، تمام سارے کے سارے مل کر ان کے درمیان صلح کروائیں، جھگڑے کو ختم کروائیں، کیونکہ جب تک تمہارے اندر کے یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے تم کسی کام کے نہیں رہو۔ انتشار کو ختم کرنا ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے، ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ساری باتوں کو پس پش ڈال کر محبت کے ساتھ گلے مل کر اپنے بھائی کا درد اور ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھ روپے ہی دیں، ضروری نہیں ہے کہ کروڑ روپے ہی دیں، ایک دو روپے سے بھی بسا اوقات وہ تعمیری کام وجود میں آ جاتے ہیں، اور وہ بہترین ماحول محلوں کے اندر وجود میں آ سکتا ہے کہ جس کی پاداش میں قومیں پروان چڑھتی ہیں، جس کی پاداش میں قومیں ترقی کرتی ہیں، جس کی پاداش میں قوم کا جو ہے مستقبل بنتا ہے۔ بے حسی ختم ہو جائے ہمارے اندر، ایک جذبہ اور احساس ہمارے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے آ جائے، ہم کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑیں، کسی بھی حالات میں اکیلا نہیں چھوڑیں۔ دوسری چیز، مال کو خرچ کرنے کا قومی تعمیر اور قومی ترقی کے اندر جذبہ ہمارے اندر آ جائے، مالدار اپنا مال خرچ کریں، صلاحیت والے اپنی صلاحیت خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔